صدیوں کی مسافت طے کر کے امید کا سورج نکلا ہے، امید کا سورج دنیا کے منظر کو بدلنے والا ہے، منظر کے بدلنے والے کو قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ ہمارے بھارت کے مسلمان اور ہمارے مسجدوں کے امام اگر سے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم پورے ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کو دین کی طرف لائیں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ بس ہم کو رستہ صحابہ کا چلنا ہے، اور تمام وہ نکاح جو غریب بچوں کی شادیاں وغیرہ سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ پوری طرح سے مسلمان دین کی طرف آ سکتے ہیں، ایک سچائی کی طرف آتے ہوئے اپنے ایمان کو اندر مضبوط کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آداب، میں محمد جعفر، سرو دھارمک مانو ایکتا اور شانتی منچ پریزیڈنٹ۔ بہرحال ہماری مسلمانوں میں جو بے روزگاری بڑھتے جا رہی ہے اور جو بچیاں گمراہ ہماری ہو رہی ہے، تو تمام اس کی وجوہات یہی ہے، اس کی وجوہات یہی نکلتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے ان کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر سے ہم سب مل کر ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہر وہ مسجد کے امام اس اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں، تو بہت جلد مسلم قوم ایک سچائی کی طرف آ سکتی ہے۔ جس طرح سے نکاح کا مسئلہ ہے، اسلام کے قانون کے تحت ہی ہم کو چلنا ہے، کوئی نئے قانون اس میں ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جو قانون اسلام کے ہے اس پہ ہم کو عمل کریں تو ہم پوری طرح سے کامیاب ہو جا رہے ہیں۔ جس طرح نکاح ہے، نکاح ٹوٹل مسجد میں نکاح ہو، چاہے وہ غریب رہو چاہے امیر رہو، نکاح مسجد میں ہی ہو، اس پہ ٹوٹل ہم کو عمل کرنا ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ولیمہ ہے، صبح میں شادی، شام تک یا دن میں ہی ولیمہ بھی ہو سکتا ہے، سب چیز ممکن ہے، ولیمہ ہو جائے، اور ولیمہ بھی اس طرح ہو جس سے کسی دوسرے غریب کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ نہ بیٹھے ارے میرے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے تو میں بھی اتنا تم سے کر سکتا تھا۔ تو اپنے حساب سے کم چاہے وہ کروڑ پتی ہو چاہے وہ غریب انسان، 500 آدمی کی دعوت اس پہ رکھنا ضروری ہے۔ اب غریب ہے 100 کو رکھو، 25 کو رکھو، 50 کو رکھو، اس کی مسئلہ، مگر کروڑ پتی بھی ہے تو دعوت 500 آدمی سے زیادہ نہیں دینا، اور کھانے میں بھی مختصر سا کھانا، ایک ہی کھانا، کئی ڈشوں جو رکھے جاتے ہیں اس کو ہم کو روکنا ہے، اگر سے ہم کو صحیح طرح سے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے تو۔ اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دین کو آسان کرو، ہر وہ چیز دین میں آسان ہو سکتی ہے اسلام میں، بس ہم اس میں ایمانداری سے حرکت کریں گے تو۔ مسجدوں میں نکاح ساکہ زنانہ مردانہ سسٹم اسلامی کی جو شروع سے ہے، مسجدوں میں زنانہ بھی نماز کو آتا ہے، مردانہ تو ہے ہی ہے، تو اس میں زنانہ ایک پارٹیشن ہوتے ہوئے ٹوٹل یہ راستے پہ ہم چلیں گے تو نکاح مسجد میں آئے، نکاح کرے، نکاح ہو گیا، آپ نے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب رکھے شربت کچھ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، وہ بھی دولہے کی طرف سے اس کا خرچہ ہونا ضروری ہے۔ دلہن پہ یعنی کہ بچی والوں پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہی اسلام ہے۔ ولیمے کا خرچ تو معلوم ہے دولہے کو ہی کرنا پڑتا ہے، تو اس سے جو آسانی ہوگی، ایک دم آسان بچیوں کے نکاح ہوں گے، اور نفرت جو پھیل رہی ہے وہ نفرت کم ہوتے ہوئے دین کی طرف مسلمان آئے گا، سچائی کے ساتھ آئے گا۔ اب یہاں پر یہ حرکت ہم کرتے ہیں، چلتے آگے بڑھیں گے ایمانداری کے ساتھ۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے مسجد کے صدر جاندار ہو، مسجد کے امام جاندار ہو، اور اسی بستی کے ہو۔ یہ سب سے بڑی کامیابی جبھی ہوگی وہ بستی کا ہی امام، بستی کے صدر، اور وہ ان کے اندر پوری ایمانداری ہو۔ جو صدر کسی کو بھی بنا لیتے ہیں، نہیں، اس صدر کے اندر ضروری ہے ایمانداری ہو اور وہ سچائی کے ساتھ چلنے والے ہو۔ یہ ہم کام لے کے چلیں گے ایسا تو کامیابی۔ جس طرح سے جنتا پریشان ہے،
صحابہ کا عمل، ہم کو صرف صحابہ کا عمل چلنا ہے، اور آرامی سے ہر وہ راستہ اللہ کھولے گا۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوگوں کی حالات خیر خیریت لینے کا وقت مقرر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی کچھ پریشانی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، کوئی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو 1-1.5 گھنٹہ جس طرح کے عام سیاسی لیڈر آج کل چل رہے ہیں، یہ دربار پرجا دربار وغیرہ چلتا ہے، تو یہ جو ہے پورے اسلامک طریقے، اور یہ سب ہم اگر مسجد سے یہ کام کو لے کے چلیں گے تو اس میں مسلمان گمراہی سے بچتے ہوئے مسجد کی طرف آئے گا، عبادت کی طرف آئے گا، اور اس کے اندر ایک ڈر خوف خدا پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے گئے۔ اب جس طرح سے کئی این جی او چلتے ہیں، این جی او سے کیا کیا ہو رہا اللہ کو ہی معلوم، اس میں کیا کیا چلتا ہے، تو یہ اگر سے ہم لے کے چلیں گے تو یہاں پر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی، وہ کاروبار پہ لگیں گے اور اپنی تکلیف کو سنا سکیں گے، کسی کے پاس بیماری ہوتی، کچھ بھی تکلیف ہوتی، تو ہر وہ چیز اس مسجد کے ذریعے، اس صدر امام کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے گا۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اور اس میں ہی ہم پوری طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، پوری طرح سے کامیاب۔ فجر کے بعد درس قرآن کے بعد رکھو، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بسے، خود بخود پرجا آتی، جنتا آتی، مسلمان جو بھی ہے، دوسرے بھی مذہب کے کوئی آتے ہیں تو الگ ہے بات، مگر مدد سب کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ دوسرے آئے تو نہیں ہے، مدد ہوتے ہوئے ان کو راستے پہ ہم لا سکتے ہیں۔ دیکھو پھر کس طرح مسلمان سچائی کی طرف آتا ہے، پوری اپنی ایمانداری دکھاتے ہوئے کس طرح کاروبار کو آگے بڑھتے ہوئے، وہ عبادت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں قانون ضروری ہے، ٹوٹل صحابہ کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ نماز کے لیے ضروری ہے سمجھانا، 1 بار 2 بار 3 بار نہیں آتے ہیں، لیڈیز بھی آنا، جینٹس بھی آنا، اور مردانے کو تو ضروری ہے فل طریقے سے ٹائٹ کرنا ضروری ہے۔ مسلمان ہے تو سمجھائے 2-3 مرتبہ نہیں آتا ہے تو اس کو ڈرا کے دھمکا کے مئی کی طرف لانا ہی لانا اسلام ہے۔ یہ اگر سے ہم کام کریں گے تو دیکھو پھر کس طرح سے مسلمان ایک سچائی کی طرف آتے ہوئے اندر اپنے دین کو مضبوط کرے گا۔ یہ کریں گے تو ہوگا نا، خالی ہم بولتے جائیں گے، ابھی ہم ہمارے مسلمانوں کو سیدھا پہلے کریں گے، سچائی کی طرف لائیں گے، بولیں گے تو نہیں ہوگا، کام کو عمل میں لانا ہوگا۔ اس سے کئی بچیوں کی شادیاں ہوں گے، اور رہی بات شادی خانوں کی، جو 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے کے شادی خانے لے کے بڑے بڑے فنکشن کر رہے ہیں، اس میں تم کو شادی خانہ، پہلی بات تو بچی کو، لڑکی والوں کو شادی خانہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مسجد میں نکالے چلے جائیں گے۔ اب دولہے کا جو مسئلہ رہے گا، شادی خانہ لے گا بھی تو وہ ایک حساب کتاب کا لے گا، کیونکہ دعوت وہاں 500 آدمی کی ہوگی، بعد میں تم جو کرنا ہے کرو۔ اصول جو اسلام کا ہے، نکاح ولیمہ 2 ہی، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کچھ بھی نہیں، جمعہ کی کچھ بھی ہے ہی نہیں، تو کرتے کیوں؟ ٹوٹل اسلامی قانون لاگو کرو، جو قانون شروع سے ہے۔ یہ نیا قانون کہاں سے؟ کچھ مولانا بولتے علماء نے قانون بنایا، قانون سب قانون پرانا قانون، 14 سال پرانا قانون، اس کو لے کر ہم نہیں چل کے نوبت لائے۔ آج جو مقام پہ جو مسلمان ہے، جو تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ ہمیشہ جو ہم شروع سے بتاتے آتے ہیں، یہ عمل کرو، سب تمہارے ساتھ، ہم سب مل کے کام کو انجام دیں گے۔ تنظیموں میں بٹے رہو، اس سے کچھ بھی نہیں، مسجدوں میں، ہر وہ مسجد میں یہی کام ہونا ضروری ہے۔ دیکھو کس طرح راستے پہ مسلمان آتا ہے، کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں، کاروبار پہ لگاؤ، بڑے بڑے پیسے لگاؤ، لیڈر ہے بستیوں میں، ہر وہ بستی میں کمیٹی ہال بنانے لگاؤ، بولو لیڈروں کو، نام کے لیڈر ہے کیا؟ نام کا خالی ووٹ لینے کے واسطے آتے، ہر وہ بستی میں کمیٹی ہال ہونا، شادیاں اسی میں کراؤ، ولیمے جو ہوتے، نکاح مسجد میں، ولیمہ جو ہے، اب جو غریب ہے بیچارہ تو گھر کے پاس بھی کر لے گا۔ بہرحال لڑکی والوں کو ہر وہ خرچے سے بچایا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بغیر جہیز کے، بغیر اس کی، یعنی کہ جو اسلامک طریقے ہے اسی پر چلنا ہے۔ جہیز لینا دینا یہ نہیں، جو ضرورت کی جو چیز ہے وہ جتنا لڑکی کا باپ کر سکتا ہے اتنا کرے گا، اس میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔
یہ قانون بنانے کی ہم کو ضرورت ہے. قانون سب بنا ہوا ہے، اس پہ خالی عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کا راستہ، ہم صحابہ کا راستہ چل رہے ہیں، صحابہ کا راستہ چل رہے ہیں، خالی پکار لیتے رہے تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا. عمل کرنا پڑے گا، جبھی ہم وہ راستے اس میں ہم کامیاب ہوتے. دیکھو کس طرح مسلمان سچائی کی طرف آتا. ان کو ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کو صحیح نصیحت کرنے والے کوئی نہیں ہے. جب وہ مسجد کو آئیں گے اس طرح سے، وہاں دربار لگے گا صبح صبح، بعد اثر بھی لگے گا، فجر کے بعد بھی لگے گا، کیونکہ مغرب کے بعد تو نہیں کر سکتے. مغرب کے بعد بھی درس قرآن ہوتا ہے کئی مسجدوں میں، 2 مرتبہ درس قرآن ہوتا ہے مسجدوں میں. تو یہ سسٹم لے کے چلیں گے. ایسے کئی ہے جو صحیح دین کی طرف چلتے ہیں، آج بھی ویسے ہی شادیاں ہوتے ہیں، مسجد میں ہی نکاح ہوتے ہیں. ایسے مسجدیں آج بھی ہے، زنانہ مردانہ ہٹا لگ کے اسی میں نکاح ہوتا ہے، وہاں اسی چلے آتے ہیں. پھر وہ ولیمہ کر لیتے ہیں، سمپل، ختم. دکھاوا برخاست کرو. جو وہاں پر دار رہے ہیں وہ پیسہ دین کے لیے لگاؤ، اپنی قوم کے لیے لگاؤ. ترقی ایسا نہیں ہوتی. خالی ہم باتیں ابھی تک بہت کرتے آئے، عمل میں آئیں گے تو بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھو کس طرح سے مدد ہوتی، کس طرح سے آگے بڑھتے. قانون لاگو کرو، لاگو قانون ہے، لاگو کرو ہم بول رہے ہیں، مگر نہیں. جو قانون شروع سے ہے اس پہ خالی ہم کو عمل کرنا ہے، راستہ اپنانا ہے. خود بخود ایک صحیح دشا میں مسلمان آ سکتا ہے. دیکھو اپنے آپ کا ہمارا مقام کیا ہے. جیسا کہ مسجد کے امام ہے، امام کا مقام کیا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے. اگر سے وہ مسجد کے بستی کے امام ہوں گے، وہ اپنے امام کا مطلب سمجھتے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو کوئی بھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. سب مسجد کے اندر آئیں گے. نہیں آئیں گے تو ڈرا کے لائیں گے. نہیں سنتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی کا طریقہ بھی اپنانا پڑا تو اپنانا. مگر یہاں ضروری ہے سچائی کے ساتھ ان کو ہم ان کے اندر دین جگا سکتے ہیں. ضرورت ہے ہم صحیح ہوتے ہوئے ہی حرکت کر سکتے ہیں. ہم نہیں، اگر ہمارے میں آنا رہے گا میں نہیں بولتا تو نہیں ہوگا. یہ فیصلہ سب کو مل کے لے لینا. فیصلہ لینے کا کیا اسلامک طریقہ یہ ہے نا، قانونی یہ ہے، خالی عمل کرو. اب فیصلہ لینے کے واسطے وہ تنظیم یہ تنظیم سے پوچھتے بیٹھتے کیا؟ کھلی بات ہے، ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہے. تنظیمیں سب صحیح ہوتی تو یہ حرکت ہی نہیں ہوتی. جو راستہ اسلام کا اس پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. یہاں پر صرف پیار محبت ہی ملے گی. وہ تھوڑے بہت تو اونچ نیچ ہوتے رہتے، ایسا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو چلے جا رہے ہیں. پولیس اسٹیشن میڈیا میں آ جا رہے ہیں، پورے خاندان کا اپنے چٹا سب کھول کے رکھ دے رہے ہیں، اس کی برائی. یہ اسلام میں ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. سارے فیصلے وہیں کے مسجد میں بستی میں ہوتے ہیں. پہلے تو چھوٹے موٹے جھگڑے گھروں میں لپٹا لیتے، نہیں کی صورت میں زیادہ بڑا گھرا تو مسجد کے امام، مسجد کے صدر تک وہ بات آنا، وہیں اس کو مسئلے کو حل کرنا. پولیس اسٹیشن جائے کہیں کو نمونہ کر رہی، ویڈیو بنائے کہیں کو ڈال رہی. یہ جو فیس بک سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو گر رہے ہر وہ چیز کی، یہ ضرورت نہیں ہے. کسی کی مدد کرتے ہوئے بھی ڈالنا ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک سسٹم دنیا کو دکھانا، جو دکھانا ہے دکھا دیے. مگر جو اسلام ہمارا جو ہم کو نصیحت کرتا سکھاتا ہے، جو بھی مدد ہو بن مٹی ہو، اس پہ ہم کو چلنا ہے. یہ قانون جو ہمارا ہے اسلامی قانون، اس کو ہم لے کے چلیں گے تو آرام سے ہمارے مسلمان سچائی کی طرف آئیں گے. اور وہ خود مسجد کو آئیں گے، کیونکہ وہاں سے ہر وہ چیز کی سہولت مل رہی، ان کو مدد مل رہی، ان کو ذریعہ مدد چالو ہو رہا. بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ نہیں ہے پیسہ بہت ہے مسلمانوں کے پاس. کیا تنظیموں کی جماعتوں میں پیسہ نہیں آتا؟ بڑے بڑے مسلم پیسہ رہتے، سب کچھ، یہاں تک کہ گلف کنٹری تک سے پیسہ آتا، سب آتا. مسلم لیڈر جو بنے ہوئے ہزاروں کروڑ دبے ہوئے، مسلمانوں کے لیے بجٹ ہے، تو کہاں جا رہا پیسہ؟ تو یہ سوال کون کریں گے جب ہم سچائی پہ رہیں گے، ہمارے اندر کوئی غلط فہمیاں بھرے ہوئے نہیں رہیں گے، ہمارا دل صاف رہیں گا، جبھی ہم میدان میں اتر کے صحیح کام کریں گے. تو اس کی ضرورت ہے. ایسا کام کرو. سب سیدھے ہوتے، لیڈر بھی سیدھے ہوئے آتے، بستی کے نوجوان لڑکے بھی سیدھے ہوئے آتے، بڈھے جوان سب سیدھے ہوئے آتے. عمل صحابہ کا اپنا ہے تو یہی حقیقت ہے. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.